السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، آج ہم علم دین کی اہمیت کے تعلق سے ایک بہت اہم واقعہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہم سب کو ایک بہت اہم سبق دے گا۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو آئیے دوستو آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستو، ایک قاضی صاحب تھے جنہوں نے اپنی مکمل زندگی فسق و فجور اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی۔ کوئی غلط کام ایسا نہیں تھا جس کو اس نے نہ کیا ہو۔ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جسے اس کا بدلہ اسے آخرت میں ملے۔ نہ کبھی اس نے نماز پڑھا، نہ کبھی اس نے روزہ رکھا، نہ کبھی اس نے حج کیا، نہ کبھی اس نے زکوٰۃ دی، نہ کبھی کوئی بھلائی کا کام کیا۔ کبھی کوئی ایسا بھلائی کا کام ہی نہیں کیا کہ جسے اسے آخرت میں اس کا بدلہ ملے۔ انہوں نے اپنی مکمل پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی۔ لیکن دوستو، جب اس قاضی صاحب کا موت کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے اپنی نیک خاتون بیوی کو بلایا اور انہوں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، میں نے اپنی مکمل زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ میں نے اپنی زندگی دنیا کے عیش عشرت اور مزے میں ختم کر دی، لیکن میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم اس وصیت کو یاد رکھنا۔ اس قاضی صاحب نے وصیت کی کہ نیک خاتون بیوی، دیکھو تم حاملہ ہو، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو تم اس کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا۔ کیونکہ میں کسی مولوی صاحب سے سنا تھا کہ سب سے اچھا وہ شخص ہے جو قرآن و حدیث کی علم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، اس لیے تم اس بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا۔ اتنا کہہ کر وہ قاضی صاحب اس دنیا فانی سے الوداع ہو گئے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ اپنے کیے ہوئی اعمال کی سزا میں مبتلا ہو گیا، مطلب عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ادھر اس کی نیک بیوی بچے کو جنم دیتی ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، تو اس کی بیوی اپنے خاوند کے وصیت کے مطابق، اس بچے کے والد کے وصیت کے مطابق اس بچے کو اپنے گاؤں کے مدرسے لے جاتی ہیں اور وہاں لے جا کر داخلہ کراتی ہیں، اور وہاں کے مولوی صاحب سے کہتی ہیں کہ آپ اس بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا۔ کیا آپ اس بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا؟ کیونکہ یہ ان کے والدین کی وصیت ہے۔ لہٰذا اتنا کہہ کر وہ نیک خاتون وہاں سے اپنے گھر کی طرف چل دیتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب اس بچے کو اپنے پاس بلا کر بیٹھاتا ہے، پھر ان سے کہتا ہے کہ بچہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ اپنے معصوم سی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر بچے نے بسم اللہ پڑھا، ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنایا
کہ فرشتوں آج میں نے اس شخص کی مغفرت کر دی۔ فرشتے پوچھنے لگے یا اللہ آپ نے اس کی مغفرت کیوں کر دی؟ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جسے اس کا بدلہ دیا جائے، یہ مغفرت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، مجھے شرم آتی ہے کہ انہوں نے کبھی میرا نام نہیں لیا، لیکن آج اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر بلاتا ہے۔ اور رحمت خدا میں یہ بعید نہیں کہ کسی کا بچہ رحمان اور رحیم کہہ کر بلائے اور ان کے والدین کو عذاب دی جائے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی مغفرت صرف ان کے بچے کی آواز پر کی ہے۔ تو دوستو آپ کو اس واقعے سے بہت اہم سبق ملا ہوگا کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ علم دین خود سیکھیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، اپنی نسلوں میں اس کو پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کی دولت سے نوازے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے۔ خدا حافظ۔